اللہ 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 تبارک و تعالی کسی انسان کے حسب نسب اور اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی سیرت، اس کی نیت اور اس کے تقوی کو، اس کی پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔ جس شخص کی نیت خالص ہوتی ہے، جو شخص متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں، چاہے اس کی شکل و صورت کیسی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی شکل و صورت کی وجہ سے اس سے محبت یا اس سے نفرت نہیں فرماتے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان اور قابل قدر صحابی تھے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالے اور بدصورت آدمی تھے۔ انہوں نے مدینہ المنورہ میں ہر قبیلے میں اپنے نکاح کے لیے پیغام پیش کیا، مگر ان کے کالا ہونے کی وجہ سے اور ان کی بدصورتی کی وجہ سے مدینے کے کسی قبیلے نے بھی ان کو اپنی لڑکی دینا گوارا نہیں کیا۔ بہت کوششیں کی انہوں نے، مگر کسی نے ان کا پیغام منظور نہیں کیا۔ بالآخر تنگ آ کر اور پریشان ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرا کالا پن اور میری بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اگر تم ایمان لا چکے ہو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رہے ہو، تو تمہارا کالا پن اور تمہاری بدصورتی تمہیں جنت میں داخل ہونے سے ہرگز نہیں روک سکتی۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مدینے کے جو خاندان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور جو لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، میں نے ان سب کے یہاں اپنے نکاح کے لیے پیغام پیش کیا ہے، پیغام بھیجا ہے، مگر اپنی لڑکی دینے کے لیے مجھے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کالا ہوں، میں بدصورت ہوں۔ میرے کالا پن کی وجہ سے، میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے کوئی اپنی لڑکی دینا گوارا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں نے مدینہ المنورہ کی سب سے خوبصورت اور بہت زیادہ سمجھدار لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا۔ تم عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جاؤ، ان کی لڑکی مدینے کی بہت خوبصورت لڑکی ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہے، ان سے جا کر میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح تمہاری لڑکی سے کر دیا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ عمر بن وہب ثقفی نے اور ان کی بیوی نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اتنے کالے آدمی کو ہم اپنی لڑکی ہرگز نہیں دے سکتے، اس کو پسند نہیں کیا۔ لڑکی جو کہ گھر میں موجود تھی، اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا، اللہ سے ڈرو،
اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو جائے۔ مجھے تو وہی منظور ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے میرے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ فیصلہ مجھے منظور ہے۔ لڑکی کے کمال ایمان کی انتہا نہ رہی، اس نے بھی صورت و شکل کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے بھی سیرت کو دیکھا ہے، قوت ایمانی کو دیکھا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی انسان کے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس انسان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ بڑی صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہے میرے بارے میں تو وہ فیصلہ ہی اٹل فیصلہ ہے، مگر ماں باپ نے نہیں مانا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن وہب ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عمر بن وہب، ہم نے تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے ایک خاص صحابی سے کر دیا تھا، تم نے ان کو واپس کر دیا، اس نکاح کو منظور نہیں کیا۔ عمر بن وہب ثقفی نہایت شرمندہ ہوئے، شرمندگی کی وجہ سے ان کا سر جھک گیا اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے فیصلے کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ شبہ تھا کہیں وہ جھوٹ نہ بول رہے ہوں، اس لیے ہم نے انکار کر دیا تھا، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خوبصورت اور نہایت سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، جو کہ نہایت کالے اور بدصورت تھے۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے سامان خریدنے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اسی پیسے سے جس پیسے سے بیوی کے لیے سامان خریدنے بازار تشریف لے گئے تھے، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی سامان خرید لیا اور ادھر سے ہی جنگ میں تشریف لے گئے۔ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ باوجود ہے کہ نہایت کالے تھے، بدصورت تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ اس کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اس کی قوت ایمانی کو دیکھتے ہیں، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دیکھا۔ شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رکھے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا ساز و سامان ان کی بیوی کے پاس گھر بھیج دیا اور ان کے سسرال والوں کو یہ کہلا بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ جنت میں کر دیا ہے، یعنی حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت ایمانی کو دیکھتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔